نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، ہم باغ فدق کے حوالے سے گفتگو کریں۔ آج قسط نمبر 4 ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو فدق کے حوالے سے بتایا تھا فدق کہاں ہے اور کس جگہ واقع ہے۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق عطا کر دیا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، آج ہم اس کو ثابت کریں گے۔ اور کہتے ہیں یہ اہل سنت کی بعض کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس سے یہ جو رافضی شیعہ ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو حضرت فاطمہ کو فدق دے دیا تھا اپنی زندگی میں، تو امیر المومنین خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فدق نہیں دیا، ان کی ملکیت میں نہیں دیا، چھین لیا معاذ اللہ۔ لوگ غاصب تھے، ظالم تھے معاذ اللہ۔ صدیق اکبر کے حوالے سے اس طرح گفتگو کرتے رہتے ہیں اور سنیوں کا ذہن خراب کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے مجموع الزوائد جلد نمبر 7 میں موجود ہے، کنز العمال میں، مدارج النبوہ میں موجود ہے، ابو سعید سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا وآت ذی القربى حقہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلا اور ان کو فدق عطا کر دیا۔ یہ رافضی شیعہ کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنی زندگی میں ان کو دے دیا تھا، صدیق اکبر نے ان سے چھین لیا معاذ اللہ۔ تو بھائی پہلی بات یہ ہے جو رافضی شیعہ نے بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اہل سنت کی بعض کتابیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ قلیل الاستعمال ہیں، کم استعمال ہوتی ہیں، تو آپ اس میں جھوٹ موٹ ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دیکھو، حالانکہ یہ آیت مکی ہے، جی یہ آیت مکی ہے، تو مکہ شریف میں یہ فدق کہاں سے آ گیا ہے؟ رافضی شیعہ اس کا جواب دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مساکین کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ وآت ذی القربى حقہ، یہ پوری آیت پڑھو، مساکین کو اس میں سے حصہ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ رافضی شیعہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے نا مجموع الزوائد والی، جھوٹی ہے، من گڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے، درست روایت نہیں ہے۔ اس کے جو سارے راوی ہیں نا وہ سارے راوی رافضی شیعہ ہیں۔ میں ان راویوں پر بھی گفتگو کر دیتا ہوں۔ پہلا جو اس کا راوی ہے وہ عباد بن یعقوب ہے۔ علامہ سیوطی نے کہا ہے یہ بہت بڑا رافضی تھا۔ رافضی ایسے بندوں کہا جاتا ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دیتے ہیں، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کو، اور یہ منکر روایت بیان کرتا تھا۔ کشف الاحوال فی نقد الرجال پڑھ لیں، علامہ ذہبی نے بھی اس کو غالی شیعہ لکھا ہوا ہے، یہ میزان الاعتدال پڑھیں۔ اس طرح ایک اور راوی ہے اس کا ابو یحییٰ تمیمی، یہ بھی رافضی شیعہ تھا۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث میں ضعیف ہے، تہذیب و تہذیب پڑھ لیں۔ اس طرح فضیل بن مرزوق اس کا راوی، یہ بھی شیعہ تھا بدبخت۔ ابن حبان نے کہا یہ منکر الحدیث تھا، اور میزان الاعتدال پڑھیں۔ اس طرح ایک اور راوی عطیہ، علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ بھی، علامہ ذہبی نے کہا ہے پوری اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی شیعہ تھا، رافضی تھا، یہ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 پڑھ لیں۔ اس طرح ایک راوی جو ابو سعید ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں رافضی شیعہ کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ ابو سعید وہ نہیں ہے، اور اس کا نام تھا ابو سعید کا محمد بن صاحب کلبی، یہ بھی رافضی شیعہ بدبخت تھا، اور کلبی کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ ذہبی نے کہا ہے یہ سبائی تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ مولا علی فوت ہی نہیں ہوئے، میزان الاعتدال ہے۔ تو یہ بھائی جھوٹی روایت ہے، اور اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا جو باغ فدق تھا یہ مال فیض تھا، مسلمانوں کو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا۔ جو چیز بغیر جنگ کے حاصل ہو یہ مال وقف ہوتی ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام ازواج مطہرات پر اس کی آمدنی خرچ کرتے تھے، پھر آل بیت کو بھی اس کی آمدنی میں سے حصہ دیتے تھے، اصحاب صفہ کو بھی دیتے تھے۔ تو یہ مال فیض تھا، اور یہ رافضی شیعوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا یہ مال فیض تھا۔ تو میرا رافضی شیعوں کو چیلنج ہے کہ تم کہتے ہو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو فدق نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے دیا، تو مولا علی چوتھے خلیفہ تھے، مولا علی 5.5 سال خلیفہ راشد رہے ہیں، مولا علی نے کیوں نہیں دیا؟ اور رافضی شیعوں جواب دو، امام حسن مجتبیٰ بھی خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ ان سب کو پتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ درست تھا، حدیث کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تھا، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہوتی، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور جو بھی چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ رافضی شیعوں کا ہم رد کر رہے ہیں، علمی تعاقب کر رہے ہیں، اور حوالہ جات کے ساتھ ہم ثابت کر رہے ہیں۔ مزید بھی اس حوالے سے باغ فدق والے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا۔ جو بندہ مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ بالدین اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، پھر ایسا بندہ سنی نہیں ہے، شیعہ رافضی ہے، اور اس کے لیے قبر کا بھی عذاب ہے، آخرت کا بھی عذاب ہے، کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے افضلیت صدیق اکبر کا، یہ قرآن پاک کے آیات ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، پوری امت کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے، اور رافضی شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مولا علی کو پہلا نمبر دیتے، سنی نہیں دیتے۔ سنیوں کے نزدیک پہلا نمبر ابوبکر کا ہے، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ تو باغ فدق کے حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں، اب اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم مزید گفتگو کریں گے۔ آپ ویڈیو سنا کریں، سن کر آگے بھی شیئر کر دیا کریں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا باعث بنے گا، ثواب جاریہ کا باعث بنے گا، صدقہ۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلی آنے والی ویڈیو میں کروں گا۔